sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. آج ہم آپ کو ایک ضروری قومی سچ یاد دلانا چاہتے ہیں جو 28 فروری سے جاری امریکہ ایران جنگ کی گھن گرج اور اس دوران پاکستان کے تیزی سے بہتر ہوئے گلوبل امیج نے بھلا دیا تھا، اور وہ یہ کہ وطن عزیز چند انتہائی سنگین چیلنجز میں گھرا ہوا ہے. پچھلے 6 مہینوں کے دوران جب سے یہ جنگ جاری ہے، ان چیلنجز کی شدت میں کمی تو کیا ہوتی، مزید پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ مسائل صرف اکانومی کے نہیں، گورننس اور اندرونی سلامتی اور عوام کی روزمرہ زندگی کو بھی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. 25 کروڑ پاکستانیوں کے سامنے ان مسائل کو پیش کرنا اور ان کے حل کا راستہ دکھانا پرائم منسٹر شہباز شریف کی حکومت کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے. اشد ضروری ہے کہ عوام کو صاف صاف بتایا جائے کہ یہ چیلنجز کیا ہیں اور حکومت کے پاس ان کے حل کا کیا منصوبہ. بلوچستان میں امن و امان کا شدید بھونچال جاری ہے. افغانستان سے دہشت گردی کا خطرہ ہر گزرتے دن گھمبیر سے گھمبیر ہو رہا ہے. معیشت پر قرضوں کا بوجھ ناقابل برداشت حد تک بڑھ رہا ہے. NFC ایوارڈ جیسے اہم آئینی مسئلے کے حل پر کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی. حکومتی اخراجات میں کمی نظر نہیں آ رہی اور جہازی سائز کے فیڈرل سٹرکچر کو مختصر اور مؤثر بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ریٹیل، ریل اسٹیٹ سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں کوئی ہمیں بہتری نظر نہیں آئی. دوسری جانب خسارے میں چلنے والی سرکاری اداروں میں ریفارمز یا ان کی پرائیویٹائزیشن کی کوششیں ہمیں کہیں دور نظر نہیں آ رہی. انرجی کرائسس اور عوام کو مہنگی بجلی سے نجات نہیں دلائی جا سکی، جبکہ بڑھتے ہوئے قرضوں سے نکلنے کے لانگ ٹرم اسٹریٹجی اور بااختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم جیسے معاملات اب بھی فیصلہ طلب ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو صرف اکنامک ایکسپرٹس یا سیاسی تجزیہ کار ہی نہیں بلکہ عام پاکستانی بھی پوچھ رہے ہیں. عوام یہ نہیں چاہتے کہ تمام مسائل کا ایک ہی دن میں حل ہو جائے، لیکن یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ ملک کس سمت پہ جا رہا ہے، حکومت کی پرائرٹیز کیا ہیں اور آنے والے برسوں کے لیے اس کا واضح روڈ میپ کیا ہے. خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو ایسا شاندار ماحول میسر آیا جس کی مثال ماضی میں کبھی ملتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بے پناہ مضبوط سپورٹ حاصل ہے ان کی گورنمنٹ کو. پولیٹیکل انالیسس نظام کو تاریخ کا مضبوط ترین ہائیبرڈ نظام قرار دے رہے ہیں. حکومت کو ماضی کی طرح مسلسل نہ عدالتی مداخلت کا سامنا ہے، نہ آئے روز کے از خود نوٹسز کا. نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے، نہ سڑکوں پر حکومت گرانے کی کوئی کوشش کرنے والی کوئی احتجاجی تحریک موجود ہے. پارلیمنٹ میں بھی حکومت کو کسی بھرپور مزاحمت کا سامنا نہیں. انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے امیج میں زبردست بہتری آئی ہے، جبکہ عالمی مالیاتی ادارے، ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز اور دوست ممالک کے ساتھ رابطے بھی مستحکم ہیں. گویا حکومت کو پالیسی سازی اور فیصلوں کے لیے روز اول سے وہ سیاسی اور انتظامی گنجائش حاصل رہی جو ماضی میں کئی حکومتوں کا خواب رہی تھی. یہی وہ تمام ٹولز ہیں جن کی خواہش پرائم منسٹر شہباز شریف ماضی میں کرتے تھے. عمران خان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شہباز شریف بار بار یہ دعویٰ کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایسی سپورٹ کا 20% بھی انہیں حاصل ہو تو نہ جانے وہ پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں. جس طرح یہ اقتدار میں آیا اور 4 سال یعنی اس حد تک یہ ادارہ گیا اس کو کامیاب کرانے کے لیے، جس نے اس کو پالا اور پوسا، تمام اس ادارے نے تمام جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ بیریئرز ایک طرف کر دیے کہ شاید پاکستان کا یہ بھلا ہو جائے اس آدمی کے ذریعے، اور اس کو ہم وہ سپورٹ دیں جو کہ 75 سال میں کسی کو نہ آج تک ملی، دوبارہ کسی کو ملے گی نہیں. اتنی سپورٹ اگر ہمیں ملی ہوتی، اس کی 20% بھی، پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 74 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی حکومت کو ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اتنی سپورٹ کی ہو جتنی ان 3 سالوں میں نالائق ترین حکومت کو کی. مگر بدقسمتی ہے کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. ایسی جو سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی، اگر ہماری
کسی حکومت کو اس کا 30% بھی ملا ہوتا تو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں بڑا بول نہیں بول رہا، انتہائی عاجزی سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. بالکل پرائم منسٹر صاحب، آپ کو 100% سپورٹ ملی، وہ سپورٹ ملی جو کسی جمہوری حکومت کو نہیں ملی، مگر نتیجہ عوام کے سامنے ہے، اور اسی لیے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ آئیں، آپ آئیں اور انہیں بتائیں کہ ان سنگین ترین چیلنجز کا حل کیا ہے اور اس جانب آپ کیسے ملک کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. پچھلے 4 سال سے پرائم منسٹر شہباز شریف کو ان کی خواہش کردہ 100% سپورٹ حاصل ہے، اس میں کسی کو اس بارے میں ذرا سا بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایسے میں توقع یہی تھی کہ حکومت کم از کم ان بیسک قومی مسائل پر ایک جامع، واضح اور قابل عمل اسٹریٹجی عوام کے سامنے رکھے گی. عوام کا کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں رہا کہ ہر بحران کا راتوں رات خاتمہ ہو جائے، لیکن ایک ڈائریکشن، ایک منصوبہ اور ایک ٹائم لائن ضرور ہونی چاہیے تاکہ قوم کو یہ اعتماد حاصل ہو کہ ریاست صرف ڈیلی کے مسائل حل نہیں کر رہی بلکہ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کر رہی ہے. ان تمام ٹاپکس کا بہت شاندار احاطہ کیا ایکسپریس ٹریبیون کے ایک حالیہ مضمون میں ممتاز کامنٹیٹر اور اوپینین میکر جناب فہد حسین نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ماشاءاللہ آپ کا یہ آرٹیکل ہم نے دیکھا، اور یہ ریمائنڈر ہے بڑا کرٹیکل، جو کہ اوبویسلی تمام بیسک ایشوز ہیں، مگر وہ ایشوز ہیں جو کہ پچھلے 6 مہینے کے دوران، جب سے کہ یہ 5-6 مہینے سے جب سے ایران اور US جنگ چل رہی ہے، اس دوران یہ بہت ہی کرٹیکل چیلنجز جو ہیں وہ قوم ایک طرح سے بھول گئی. وہ ایک جانب جنگ کی گن گھرج میں کھو گئی اور دوسری جانب اس رومانس میں کھو گئی جو پاکستان نے گلوبل امیج حاصل کیا، گلوبل پریسٹیج حاصل کی. لیکن ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ ایون گریو ہو گئے. آپ مانیں گے اس بات کو کہ جو چیلنجز آج سے 6 مہینے تھے، اوور دا لاسٹ 5-6 months they have actually become even more serious, even more it requires کہ آپ immediate اس پہ ٹینشن ہو. بہت شکریہ کامران صاحب، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار اپریشیٹنگ دی کالم. دیکھیے، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں جن کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، جن کا میں نے بھی کالم میں ذکر کیا، 10 چیلنجز، یہ نئے تو ہیں نہیں، ہمیشہ سے موجود تھے، ہمیشہ سے ان پہ بات بھی ہوتی رہی ہے، ہمیشہ سے اس پہ ہم دعوے اور وعدے بھی سنتے رہے ہیں، لیکن ان کے حل کے لیے ابھی تک ہمیں کوئی روڈ میپ سننے کو نہیں آیا. اچھا، زیادہ شارپ فوکس میں یہ اس لیے آ گئے ہیں کیونکہ پچھلے 3-4 مہینے میں جب سے پاکستان نے سفارتی سطح پر کامیابیاں سمیٹی ہیں، تو ایک فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ سب پاکستانیوں میں آیا، اور پھر ان میں یہ بھی سوچ آئی کہ اگر ہم جو بیرونی محاذ ہے اس پہ اتنی زبردست کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ساری دنیا جو ہے وہ ہماری تعریف کر سکتی ہے، ہم اتنے بڑے کانفلکٹ میں ایک اتنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں، تو وائی کانٹ وی پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. یہ جو سارا جو سکل اور جو میچورٹی اور جو ایک زبردست قسم کا جو ہم نے اپنی ایبلٹی دکھائی ہے دنیا کو، وہ ہم اپنے گھر میں کیوں نہیں دکھا سکتے؟ تو اس لیے میرے خیال میں یہ زیادہ معاملات جو ہیں وہ شارپ فوکس میں آ گئے ہیں، اور اس لیے میرے خیال میں اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو جو تمام تر اختیار ملا ہوا ہے، آپ کو بہترین ماحول ملا ہوا ہے، آپ کو کوئی کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے کہ آپ کا تختہ لوٹنے والا ہے، ہر طرف سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہے، تو اس کے عوض یہ جو بنیادی ایشوز ہیں جو ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ ایشوز حل ہوں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ تو میرا تو اس کالم لکھنے کا مقصد کامران صاحب یہ تھا کہ میں یہ سوال ان کے سامنے رکھوں اور ان کو ایک طریقے سے ایک ریمائنڈر دوں کہ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ مسئلے حل کر کے میں دے دیں، کم از کم یہ تو بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی ہوم ورک کیا ہے، کیا آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، کوئی پالیسی فارمولیشن ہے، کچھ تو بتائیں تاکہ کم از کم ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا تو ہم فہد صاحب اس کی کاسٹ کیا پے کریں؟ اگر ہم نہیں کر رہے، ہمارے فوکس سے یہ چیزیں آؤٹ ہو گئی ہیں. بلوچستان از ایون مور گریو، وہاں کی سچویشن جو ہے 6 مہینے کے پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ خراب ہو گئی ہے. پہلی بار ہوا ہے کہ سینڈیکس سے چائنیز نے جانے کی بات کی ہے، ہمارا ریکوڈیک منصوبہ سٹک ہے، ہمارے مائننگ کے دوسرے منصوبے سٹک ہیں، ہم جہاں پہ کھڑے تھے اس سے بہت خراب جگہ پہ کھڑے ہیں. افغانستان کے حوالے سے جو ٹیررزم ہو رہا تھا وہ ایون مور سیریس ہے، ایون مور ڈریڈفل ہے، اور ہم نے ہر طرح کی کوشش اپنا لی ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے معاملات, این ایف سی دیکھیں, اس کی ایک بیسک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہے. ہماری جو اتنے بڑے بڑے جہازی صوبے لے کے چل رہے ہیں, ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ ہم نے اٹانومی نہیں دی ہے, چھوٹی لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ ہمارے یہاں اسٹیبلش نہیں ہوئی ہیں. پرائیویٹائزیشن کے ایشو, گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کے ایشوز, یہ تمام چیزیں جو ہیں کہیں پر بھی ہم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت بہت اچھی سیٹسفیکٹری ہماری موومنٹ فارورڈ ہو گئی ہے. تو اس کی کاسٹ بھی دینی پڑے گی نا ہمیں پھر آنے والے دنوں میں, مہینوں میں. دیکھیے کاسٹ تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے ہیں, چاہے وہ جانی ہو, مالی ہو, معیشت کے حوالے سے ہو, قومی سلامتی کے حوالے سے ہو, شہادتیں ہوں. یہ اتنی بھاری قیمت ہے جو ہر پاکستانی جو ہے وہ دے رہا ہے. میرا سوال یہ کہ کیوں دے رہے ہیں جب آپ کے پاس تمام تر اختیارات ہیں اور یہ ایشوز جو ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہی وہ ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا ہے. سب اس میں بات کرتے ہیں, حکومت خود کہتی ہے کہ ہم نے یہ معاملات کو حل کرنا ہے. تو بھائی اگر آپ نے حل کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی طور طریقہ ہے. اگر بلوچستان میں معاملات بہتر نہیں ہو رہے تو آپ نے اس کے حوالے سے کیا ریویو کیا؟ کیا کو آپ نے یہ اس بات کا تعین کیا کہ جی جو ہم پالیسیز لے کے چل رہے ہیں وہ اگر وہ ریزلٹس نہیں دے رہی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی طریقے سے افغانستان کے حوالے سے ہم نے مختلف چیزیں ٹرائی کر لیں, لیکن پھر بھی اگر دہشت گردی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے جو حکومت کو دی جاتی ہے. اسی ذمہ داری کے عوض تو وہ تمام تر اختیارات کا انجوائے کرتے ہیں, اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں, ہر طرح کے اللے تللے کرتے ہیں. اگر اس کے عوض وہ بیسک اپنا جاب نہیں کر رہے تو پھر ان سے یہ سوال کرنا تو بنتا ہے. کامران فواز صاحب دیکھیں, اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ہماری ریونیو کی بات ہے, ہمارا ریونیو کلیکشن کی بات ہے. ہمارا جو پورا نظام ہے جو کہ بیسکلی ہماری اکانومی کی بیک بون ہے, جو کہ ایف بی آر ہے, کہ وہاں پر جو پاکستان وہ ان کنٹریز میں سے ایک ہے جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کیش اکانومی چلا رہا ہے. یہ وہ کنٹری ہے جہاں پر کہ ڈیجیٹل اکانومی بس معمولی سی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اوور آل جو ہے وہ نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, آؤٹ آف بکس اکانومی ہے. ایگریکلچر میں ہم نے جو کیا ہے, جس انداز کی ہم نے ٹیکس کلیکشن کی ہے, ہم ریٹیل کے ساتھ ایک بیسک چیز کر رہے ہیں, اور اس میں بھی ہم جو ہے وہ اتنی بڑی ہم نے ایمنسٹی دے دی ہے ریٹیل سیکٹر کو, اس کا بھی پتہ نہیں کہ کیا اندازہ. یہ تو ٹوٹل گورنمنٹ کے اسفیئر کے اندر کی بات ہے نا. اور کیا گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ جی کہ مثال کے طور پہ ایف بی آر کہ یہاں پر اب کرپشن جو ہے وہ 5% ہم نے کم کر دی ہے. یہ اوور آل جو سینیریو ہے یہ تو بہت ہی خوفناک ہے. بالکل ایسا ہی. اور آپ یاد کریں کہ پچھلے یعنی کم از کم 30-35 سال سے تو میں یہ معاملات دیکھ رہا ہوں. آپ تو اس سے بھی پہلے سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں. جو آپ کی انویسٹیگیٹو رپورٹس ہوتی تھیں وہ پوری نظام کو ہلا دیا کرتی تھیں جب آپ لکھتے تھے. تو آپ سے بہتر یہ کون جانتا ہے کہ یہی وہ ایشوز ہیں, یہی وہ ایگریکلچرل ٹیکس ہے, یہی وہ ریٹیل ٹیکس ہے. ہر گورنمنٹ آتی ہے اور وہ کہتی ہے جی ہم یہ کریں گے, نہیں کر پاتے. اب کامران صاحب سب کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں کر پاتے, کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, کیونکہ اپنے جو مفادات ہیں ان پہ نقصان کا خطرہ ہے. کوئی کہتا ہے جی میرا ووٹ بینک ہے, میں اس پہ ٹیکس کیسے لگاؤں. کوئی کہتا ہے جی پروونسز میں سارے جو ہیں وہ لینڈ اونرز بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے ہم وہاں پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ ان اپنے مفادات کی وجہ سے آپ نے پاکستان کے عوام کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو آپ نے گروی رکھا ہوا ہے. یعنی یہی تو وہ ایک, یعنی کہ اس کو میں کیا لفظ میرے ذہن میں کو سخت لفظ آ رہا ہے, میں استعمال نہیں کروں گا, لیکن یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. تو ایٹ سم پوائنٹ somebody has to call them out کہ یہ جو آپ بہانے دیتے ہیں کہ جی ہم اس لیے ٹیکس نہیں لگا سکتے یا فلانی وجہ سے نہیں کر سکتے, یہ بہانے دے مین نتھنگ. پاک کو اگر آپ نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اکنامکلی تو یہ آپ نے کرنا ہے, چاہے آپ کے اپنے پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں ان کو نقصان پہنچے. دے آر far less important than the interest of the people of Pakistan. یہ پرابلم ہے جس کو یہ گورنمنٹ اور کوئی بھی گورنمنٹ ریزالو نہیں کر پا رہا. اور یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ کیونکہ یہ تو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ساتھ ہیں, دوسری پولیٹیکل پارٹیز اور بھی ساتھ ہیں. اگر فیڈرل کیبنٹ میں پیپلز پارٹی نہیں ہے لیکن پورے اسے
جو حکومتی نظام ہے, جو پورا اس وقت اسٹرکچر ہے, وہ پیپلز پارٹی اس کی بہت بڑی پارٹنر ہے. وہ پریزیڈنٹ ان کے پاس ہے, وہ ان کے پاس پریزیڈنشل پوزیشن ہے, گورنمنٹ کی اور کی پوزیشنز ہیں. سندھ میں 18 سال سے حکومت ہے, ان انٹرپٹیڈ حکومت ہے. اور آپ دیکھیں کہ کراچی جو نرو سینٹر ہے, جو بزنس سینٹر ہے, جو ہارٹ آف دا اکانومی اینڈ بزنس ہے, وہاں کا آپ حال تو دیکھیں. ایک بار پھر اکانومسٹ نے کہا کہ 3rd موسٹ انلیویبل سٹی ہے, 3rd لیسٹ بزنس فرینڈلی سٹی ہے, 3rd لیسٹ بیسک ایمینٹیز نہیں ہے, پوری دنیا میں خراب ترین ہے. یہ حکومت ہی ہے, یہ حکومت میں شامل جماعت ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ اس پہ رزلٹس کیا نکل رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے ابھی تو اس والے کالم میں تو میں نے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کا موسٹلی ذکر کیا ہے, لیکن اگر آپ صوبائی حکومتوں کی طرف آئیں تو کامران صاحب وہاں بھی اتنے بڑے ایشوز ہیں. آپ مجھے بتائیں, تعلیم اور صحت جو ہیں وہ پروونشل سبجیکٹس ہیں, جتنا سارا یعنی کہ کیش رچ پروونسز ہیں, اور آج کے دن بھی پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد جو ہے وہ دنیا میں شاید دوسرے نمبر پر ہے. اس سے بڑی کوئی باعث شرم کو بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ان سے اگر صوبائی حکومتوں کو پوچھے کہ ایجوکیشن جس کی بنیاد پہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ بننا ہے, آپ اتنا پیسہ لینے کے باوجود ساری گورنمنٹس, میں کسی ایک گورنمنٹ کی جتنی پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا ایجوکیشن کے پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا فگر جو ہے اٹ از دا سورس آف شیم فار اس ان دا ورلڈ. اینڈ یٹ کبھی کوئی کہتا ہے جی ہم ایجوکیشن ایمرجنسی لگا رہے ہیں, کبھی کوئی کہتا ہے ہم کچھ کر رہے ہیں. سالہ سال گزر گئے, ہم تعلیم اور صحت کا نظام بہتر نہیں کر سکے, ساری دنیا میں لوگوں نے کر لیا. تو ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ یعنی یہ فرمائیے گا, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا رستہ ہوا زخم ہے, اس میں کیا ذمہ داری ہے؟ کیوں جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس کو ابزالو نہیں کر سکتی اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے؟ اور دوسری چیز یہ بتائیے کہ کے پی میں جو حالات ہیں, جس انداز کے بھی حالات ہیں, ظاہر پی ٹی آئی نے وہاں الیکشن جیتا, ان کی وہاں گورنمنٹ ہے, کیا وہ وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے ویزاوی بلوچستان اینڈ کے پی؟ ذرا بتائیے. دیکھیے اس میں نا کچھ جو 10 جو ایشوز جن کی میں نے نشاندہی کی ہے, اس میں کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں یا ایشوز ہیں جن پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا رول ہے. کچھ ایسے ایشوز ہیں جن میں صرف اور صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے پرائمریلی, جن کا آپ نے بھی ذکر کیا. کچھ ایسے جہاں پہ ایک مکسڈ اینڈ میچ چل رہا ہے. اب جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے جو افغانستان سے آ رہی ہے, اس میں اوبیسلی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے, یا جو اوور آل جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں ان میں ان کا رول ہے. لیکن جب اسی ایشو کا جو ایک انٹرنل ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی پولیسنگ کتنی بہتر کی ہے, آپ نے ان کو کتنے وسائل دیے ہیں, آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس کی ایبلٹی کتنی بہتر, یہ تو سویلین گورنمنٹ کا کام ہے یا بہت حد تک ان کا کام ہے. اس میں کتنی بہتری آ رہی ہے. اب خیبر پختونخوا میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم ہے یا جو سویلین لا انفورسمنٹ ہے اس کا کیا حالات ہے. سو دا پوائنٹ از کہ یس دیر از بلیم ٹو بی شیئرڈ بائی ایوری بڈی. یہ بات بالکل درست ہے, ہم صرف کسی ایک کی طرف نہیں کرنا چاہتے, لیکن سب کو یہ بھی اعتراف کرنا ہے کہ اگر دہشت گردی کا مسئلہ پاکستان میں حل نہیں ہو پا رہا تو اس کی کوئی وجوہات جو ہیں وہ somebody has to take responsibility. اب چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہیں, الٹیمیٹلی everybody has to share the responsibility کہ پاکستان کے پرابلم سالو نہیں ہو رہے. چین دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے, مگر یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ چین تیزی سے گلوبل فارمیسی بھی بن چلا ہے. جی ہاں, وہی چین جس کی روایتی جڑی بوٹیوں پر مبنی طب کو کبھی صرف گھریلو نسخہ سمجھا جاتا تھا, آج وہی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ایک ایسی صنعت بن چکی ہے جس کی گلوبل مارکیٹ مختلف اندازوں کے مطابق 50 سے 60 بلین ڈالر سے بڑھ چکی ہے اور آئندہ 10 سال میں ڈبل ہو جائے گی. لیکن یہ ترقی صرف روایتی ادویات تک محدود نہیں ہے. چین کی جدید فارما انڈسٹری بھی حیران کن رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے. 2025 میں چینی میڈیسنز کی ایکسپورٹس تقریباً 101 بلین ڈالرز تک پہنچ گئی تھی, جبکہ اس سال چائنیز کمپنیز نے دنیا بھر میں 157 انٹرنیشنل لائسنسنگ ڈیلز کی ہیں, جس کی مجموعی مالیت 135 بلین ڈالر سے زیادہ ہے. اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم خبر سامنے آئی ہے. اسلام آباد میں حالیہ دنوں میں 2 روزہ پاک چائنا فارماسیوٹیکل اینڈ ہیلتھ کیئر
B2B انویسٹمنٹ کانفرنس میں مجموعی طور پہ $850 ملین کی ڈیلز ہوئی ہیں، MOUs بھی طے پائے ہیں، اور اس کانفرنس میں 146 چائنیز کمپنیز کے تقریباً 220 ریپریزنٹیٹیو اور 2 سے زائد پاکستانی کمپنیز نے شرکت کی۔ فیڈرل منسٹر مصطفیٰ کمال کے مطابق $600 ملین کی باقاعدہ ڈیلز جبکہ $250 ملین کے MOUs پر دستخط ہوئے، جن میں 18 معاہدے ہربل اور روایتی ادویات سے متعلق ہے۔ لیکن اصل امپورٹنس صرف رقم کی نہیں۔ پاکستان آج اپنی میڈیسن بنانے کے لیے تقریباً 90% را مٹیریل امپورٹ کرتا ہے، اور اگر را مٹیریل چین کے کوآپریشن سے پاکستان میں تیار ہونا شروع ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ دوائیں سستی ہو سکتی ہیں بلکہ امپورٹ بل بھی نمایاں حد تک کم ہو سکتا ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اس کانفرنس میں پاکستان میں لوکل لیول پر ویکسین پروڈکشن کی بات ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان 13 مختلف ویکسینز امپورٹ کرتا ہے، جبکہ اندازہ ہے کہ 2030 تک ان پر سالانہ $1.2 بلین خرچ ہوں گے۔ یہ ویکسین پاکستان میں بننا شروع ہو جائیں تو بلینز آف ڈالرز کی بچت بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ چائنا کی فارما انڈسٹری آخر اتنی تیزی سے آگے کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کا جواب ہے ریسرچ۔ 2015 میں چائنا کی سائنسدان ٹو یو کو ایک نوبیل انعام ملا، جنہوں نے ملیریا کے علاج کے لیے روایتی چائنی جڑی بوٹی کی دوا کو شکل دی۔ ملیریا کی ٹریٹمنٹ کا ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا، اور دنیا بھر میں اب اس کے بعد لاکھوں جانیں بچائی جا چکی ہیں۔ یہ اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ ٹریڈیشنل نالج کو جدید سائنس کے ذریعے گلوبل اسٹینڈرڈ کی دوا میں بدلا جا سکتا ہے۔ آج چائنا صرف ہربل میڈیسن تک محدود نہیں ہے، کینسر، امیونوتھراپی، اس کے علاوہ بایولوجکس اور جدید ادویات میں چائنیز کمپنیز دنیا کی بڑی کمپنیز کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں۔ چین میں کلینکل ٹرائلز کی تعداد میں گزشتہ 15 سال کے دوران بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، اور چین گلوبل بائیوٹیک کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے۔ پاکستان کے لیے چائنا کی اس ٹیکنالوجی اور ریسرچ سے فائدہ اٹھانے کا شاندار موقع ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں ماضی کی طرح صرف ڈیلز تک، MOUs تک بات نہ رہے، اور صرف اسمبلنگ کے بجائے ریسرچ یا را مٹیریل، ویکسین، میڈیکل ڈیوائسز اور کلینکل ٹرائلز میں آگے بڑھے تو آنے والے سالوں میں پاکستان نہ صرف اپنی ضرورت پورا کرے گا بلکہ خطے کے لیے میڈیسن ایکسپورٹ کرنے والا ایک زیادہ اہم ملک بن سکتا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کامران ناصر صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں AGP فارما کے۔ بہت بہت شکریہ کامران ناصر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ٹریڈیشنلی ہمیں لگتا یہ ہے کہ میڈیسن ریلیٹڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس پہ ٹوٹل کنٹرول ویسٹ کا ہے، اور آبویسلی کوئی اور اس کے آس پاس بھی نہیں ہے، لیکن چائنا کی امپورٹنس فارما کے حوالے سے، میڈیسنز کے حوالے سے وہ بتائیے کہ وہ اب کس طرح سے سامنے آئی ہے اور وہ کس جگہ پہ ہے؟ کان بھائی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ چائنا دیکھیں جس طریقے سے وہ گلوبل سپر پاور بنتا چلا جا رہا ہے، اور ایک پاور ٹو ریکن ود جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے آغاز کیا تو شروع میں تو ان کا بہت ہی سلو سٹارٹ تھا، لیکن کیونکہ فوکس تھا، پالیسی لیول کنٹینیوٹی بہت اچھی تھی، اور جیسے آپ بتا رہے ہیں اور یہ فیکٹس بھی بالکل کریکٹ ہیں کہ $150 بلین سے اوپر کی ان کی ایکسپورٹ کھڑی ہو گئی ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں، اور اس میں بایو ٹیکنالوجی میں، ویکسینز میں، ریسرچ میں، ان سب میں یہ بہت آگے چلے گئے۔ یہاں تک ہونا شروع ہو گیا ہے بلکہ نیچرلی پاکستان جیسے ممالک کے اندر جب آپ پیٹنٹڈ میڈیسنز دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی گلوبل ریسرچ ہوئی اور وہ ریسرچ جو ہے وہ نیچرلی ایک پیٹنٹ کے اندر ہوتی ہے، لیکن چائنیز اس کو ریورس انجینئر کر لیتے ہیں، اور جب ریورس انجینئر کرتے ہیں تو پاکستان جیسے ملکوں میں وہ میڈیسن اویلیبل ہو جاتی ہے آف پیٹنٹ ہوئے بغیر بھی، اور یہ لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر نیچرلی یہ ٹیکنالوجی ان کی طرف سے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ریسرچ سائٹ جس طریقے سے گرو کرنا شروع کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور ایک تو ان کو مارکیٹ سائز کا ایڈوانٹیج حاصل ہے خود سے، دوسرا یہ ہے کہ گلوبل ریڈار کے اوپر کاسٹ پروڈکشن اگر آپ دیکھیں API مینوفیکچرنگ کے اندر تو چائنا کے برابر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، جتنا را مٹیریل ہے وہ سارا کا سارا فیڈ جو ہے دنیا میں وہ چائنا کے تھرو ہو رہا ہے۔ اس میں انڈیا نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن انڈیا نے بھی جو پارٹیسپیشن کی ہے وہ بھی انہوں نے ٹیکنالوجی کو ایسے یوز کیا کہ N-1 یا N-2 لیول پہ جا کے اس کو ریفائن کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ سپلائی میجرلی چائنا سے ہو رہا ہے، اسی پہ کام کر کے وہ دنیا کو سرو کر رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ کہ APIs یعنی کہ جو را مٹیریل ہوتی ہے فارماسیوٹیکل کی، وہ انڈیا اور چائنا کا اس پہ بہت لگتا یہ ہے کہ ٹوٹل کنٹرول ایک طرح سے، اور پاکستان اس معاملے میں ظاہر ہے کہ بہت پیچھا ہے، اور شاید پاکستان کی ریکوائرمنٹ بھی اتنی نہیں، اور کہا ہی جاتا ہے کہ APIs جب بنانا ہوتا ہے تو اس کی ایک کوانٹٹی بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی اب جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ چائنیز کا یا آنا یہ وہ، کیا واقعی پاکستان اب اس قابل ہونے جا رہا ہے یا اس کا پوٹینشیل ہے
کہ یہاں پہ را مٹیریلز بن سکیں, اے پی آئیز جو ہے ہم پروڈیوس کر سکیں. سو کامران بھائی آج کے دن میں ہم 15% اپنا اے پی آئی خود بناتے ہیں, 85% ہماری جو ہے وہ اے پی آئیز کی امپورٹ ہے. ابھی بھی یہ نمبر بہت بڑا ہے اور آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے فارن کرنسی بہت امپورٹنٹ ہے, اور سیلف ریلائنس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اے پی آئی مینوفیکچرنگ کے اندر تیزی سے گرو کر جائیں. اچھی بات یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے, خاص طور پہ ہیلتھ منسٹر کو جاتا ہے, ڈریپ کو جاتا ہے, SIFC کو جاتا ہے. ان ساروں نے مل کے اور پرائم منسٹر نے جس طریقے سے اس کی پیٹرنیج کی, یہ جس طرف اور جس جگہ پہ یہ نکلے ہیں, یہاں پہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو ہم پالیسی فریمنگ کریں وہ پالیسی فریمنگ ایسی ہونی چاہیے جو کہ آپ کو اس کا بینیفٹ مل سکے. جیسے کہ آپ نے اے پی آئی کی بات کی, اب یہ ہیوج والیومز کی بات ہے تو اس میں مارجنز کم ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے نیچرلی آپ نے صرف پاکستان کو سرو نہیں کرنا, آپ نے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے, اور اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو پھر ساری چیزیں آ جائیں گی کہ آپ کو انرجی کاسٹ کیا مل رہی ہے, آپ کی پالیسی کیسی ہے, آپ کو ٹیکس انسینٹیو کیسے مل رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں اس چیز کی ہمیشہ سے ایک انکنسسٹنسی رہی ہے, اور اس وقت ایک کنسسٹنٹ پالیسی جو کہ لانگ ٹرم ہو اس کو بروکار لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ فرمائیے کہ جو ایک پاکستان کا اور بڑا جو لیک کرتا ہے پاکستان ویکسینیشن ویکسینز کے حوالے سے, پاکستان جو ہے وہ اور طویل عرصے سے جو ہے وہ پاکستان کو بے تحاشا ویکسین کی ضرورت ہے, بٹ ہم وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہے اس لیول پہ نہیں. تو وہ کس اسٹیٹس پہ کھڑا ہے ہمارا, اور خاص طور پہ چائنیز اگر JVs ہوتے ہیں یا ہوتے تو کیا واقعی ویکسینیشن کے ویکسینز کے لحاظ سے بھی ہم کوئی بہتر پوزیشن پہ آ سکتے ہیں؟ کامران بھائی سب سے جو امپورٹنٹ ایریا اس کانفرنس میں جو ہوا وہ بیسکلی بائیو ٹیکنالوجی میں تھی, جس میں یہ ویکسین مینوفیکچرنگ بھی ہے, سیل لائن ڈیولپمنٹ ہے. اب ان کے لیے ضروری ہے ایک پالیسی پہ کام ہوا بڑا, جیسے کہتے ہیں کہ بڑی محنت سے وہ کام کیا گیا. اس میں تمام فارماسیوٹیکل کے جو ادارے ہیں ان کو انوالو کیا گیا, PPMA کو انوالو کیا گیا, اور بڑی تفصیل سے انہوں نے ایک پالیسی کا ڈرافٹ بنایا. اس ڈرافٹ پہ ابھی تک جو عمل ہونا ہے, جو کہ پالیسی اناؤنسمنٹ ہونی ہے, وہ پینڈنگ ہے. اب جہاں ہم نے معاہدے کر لی صرف ویکسین کے اندر اور بائیو ٹیکنالوجی کے اندر تقریباً $350 ملین کے معاہدے ہوئے ہیں, جس میں ہمارا OBS گروپ ہے اس نے بھی کیے ہیں. لیکن جب تک پالیسی نہیں آئے گی, جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ گارنٹیڈ آف ٹیک گورنمنٹ کیا کمٹ کر رہی ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کسی بھی بزنس کے اندر پیسے نہیں بنیں گے تو کبھی بھی وہ ڈیولپمنٹ اس جگہ پہ ہو نہیں سکے. خوشائند بات یہ ہے کہ ہماری اس وقت سمت ٹھیک ہے, لیکن اس سمت کے اوپر اس پالیسی کا جلدی اناؤنس ہونا, تاکہ اس کے اندر یہ تدارک کیا جا سکے کہ کیا یہ پالیسی انویسٹر فرینڈلی ہے کہ نہیں ہے, کیا اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جا سکے گی, اس کو آگے لے جایا جا سکے گا نہیں یا نہیں لے جا سکیں گے, اور اس کے اوپر فوکس گورنمنٹ کا ہے. لیکن یہ اناؤنسمنٹ کے بعد پتہ چلے گا. اور پھر آپ یہ بتائیے کتنا سیریس ہے یہ جو چائنیز جو بہت زیادہ پروجیکٹ ہو رہا ہے, وہ چائنیز ہربل میڈیسنز, اور چائنا کے اندر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور اس کی بات بھی ہم نے یہاں سنی جب اس کانفرنس کے دوران. چائنیز ہربل میڈیسن کی کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں چائنیز اپنی میڈیسن جو ہے وہ ان کی مارکیٹ کا تقریباً 25 سے 30% ہے, تو ان کا اپنا فوکس اپنی ہربل میڈیسنز پر اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہے. اچھا یہ ایک ایسی کلاس ہے کہ جو کہ پاکستان میں بھی چلتی ہے, ہربل میڈیسن چلتی ہے, اس کے علاوہ بھی جو اس طرح کی میڈیسنز ہوتی ہیں. ایک تو پاکستان کی ہربل میڈیسن ہے, انڈیا کی ہربل میڈیسن ہے, وہ ایک مگر جو چائنیز ہے وہ وہی ہے سب جو کہ ہمارے یہاں ہربل استعمال تقریباً وہ ہوتی ہیں, لیکن فارمولیشنز کا طریقہ ذرا فرق ہوتا ہے, جن انگریڈینٹس کو یوز کرتے ہیں تھوڑی وہ فرق ہوتی ہیں, لیکن ان کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے. پروموٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک سیگمنٹ ہے پاکستان میں, ہومیوپیتھک بھی ہے پاکستان میں, میڈیکل ڈیوائسز بھی ہیں پاکستان میں, ایلوپیتھی بھی ہے, سارا کچھ ہے. تو ہر ایک کو پراپر طریقے سے ریگولیٹ کرنا یہ ریگولیٹر کی ایک ذمہ داری جس کو وہ بھرپور طریقے سے نبھا رہا ہے اس وقت. اور اس کو اگر پالیسی فریمنگ میں لائیں گے اور اس کو جتنا اچھا چینلائز کر لیں گے, جتنا اچھا ہم انیبلنگ انوائرمنٹ دیں گے, تو اس سے معاملات بہت اچھے ہو سکتے ہیں. اور میرے خیال میں کامران بھائی ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ پاکستان میں ڈی ریگولیشن ہوئی. ڈی ریگولیشن اگر نہ ہوتی تو آپ دیکھیں آج کے دن میں بھی 40% مارکیٹ اسینشیل ہے, 60% نان اسینشیل ہے. اب 40% اسینشیل پہ میں صرف اگر آپ کو پچھلے 5 سال کا ایک ڈیٹا بتاؤں, پچھلے 5 سال میں ہم نے تقریباً 80% سے اوپر کی ڈپریسیشن دیکھی ہے. انڈسٹریل گیس کی پرائس 280% سے بڑھی, الیکٹریسٹی کی 100% سے بڑھی, منیمم ویج آپ کی 60% سے بڑھ گئی. تو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پریشر ڈالتی ہیں فارماسیوٹیکل سیکٹر کے اوپر کہ ہم نے گرو کیسے کرنا ہے. اور اگر گرو کرنا ہے تو گرو کرنے کے لیے انویسٹمنٹ انٹو مینوفیکچرنگ سسٹمز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور فارما کبھی بھی, کیونکہ ہمارا خواب تو یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ فارما ایک نیکسٹ رائزنگ سٹار ہے, اور انشاءاللہ 2032-33 تک ہم $10 بلین کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فارماسیوٹیکل سے, کیونکہ اسکل سیٹ بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, نالج بھی ہے.
اب جب یہ ایگریمنٹس ہوئے ہیں, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگا اور کل کو یہاں پہ یہ ساری انڈسٹری لگے گی, تو یہاں پہ پالیسیز بہت بڑا رول پلے کریں گی. اور ڈی ریگولیشن نے اس لیے رول پلے کیا کہ اگر انڈسٹری پیسے نہیں بنائے گی یا اس کے پاس یہ روم نہیں ہوگا تو فورن انویسٹمنٹ کبھی آئے گی نہیں. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ایم این سیز پاکستان چھوڑ کے گئیں, ان کے چھوڑ کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ریگولیشنز ایسی تھیں, پالیسیز ایسی تھیں کہ آپ کے بزنس میں پروفٹ نہیں بن رہا, تو وہ تکلیف کے سامنے کی وجہ سے پھر ان کو یہاں سے جانا. تھینک یو سو مچ. مڈل ایسٹ میں جاری کانفلکٹ ایک بے غرض اور لایعنی جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے. امریکی اور ایرانی فورسز کے درمیان حملوں میں بے پناہ شدت آ چکی ہے. دونوں ممالک ایک دوسرے کے ملٹری اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں. 2 ہفتے قبل دوبارہ شروع ہونے والی اس لڑائی میں 4 امریکی فوجی جان گنوا چکے ہیں. تاہم واشنگٹن اور تہران اب بھی یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ڈپلومیسی کا دروازہ مکمل طور پہ بند نہیں ہوا, مختلف ثالثوں کے ذریعے رابطے برقرار ہیں. اس جنگ نے نہ صرف فوجی تنصیبات بلکہ ایران کے بنیادی انفراسٹرکچر کو بھی مزید اور شدید نقصان پہنچایا ہے. بجلی گھروں, آئل اینڈ گیس انسٹالیشن, سڑکوں, بریجز اور انڈسٹریل سینٹرز کو ہونے والے نقصان اب اربوں ڈالر تک پہنچ چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ گزشتہ 10 روز کے دوران ایران میں ہونے والی مزید تباہی کے بعد تعمیر نو کی ذمہ داری کون اٹھائے گا, کیونکہ جنگوں کی اصل قیمت کئی سالوں تک اکانومی اور انفراسٹرکچر کو چکانی پڑتی ہے. اس تباہی کے بعد امن کی ایک ہلکی سی کرن پھوٹتی ایک بار پھر نظر آئی ہے, جس کے بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا یہ کتنی مضبوط ہے. لیکن بہرحال 3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں حالیہ 48 گھنٹوں میں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششوں کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. اطلاعات کے مطابق کہ ایرانی وزیر داخلہ ایران کے صدر مسعود پزشکان کا ایک خصوصی پیغام لے کے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا ہے کہ واشنگٹن اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایران کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ڈپلومیٹک سلوشن کی کوشش جاری رکھے گی. The United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. If that door, we'll be happy to see it open. But and they continue to send signals that they want to talk, that they want to negotiate. They continue to send signals directly and through multiple channels to other countries as well. But look, I also think it's pretty growingly apparent. It's growing apparent that even within their own system, there's a growing split. So they'll have to work out that split internally. We're going to continue to respond if the door opens to diplomacy. If the guys that want to do something productive for Iran win and take control of that system or take control of the negotiations, that'll be a very positive development. That's not where we are tonight, unfortunately. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے آج تہران نے ایک بار پھر واضح کیا کہ مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پہ بند نہیں ہوا ہے. آج ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے کہا کہ حالیہ دنوں میں مختلف میڈیٹرز کے ذریعے امریکہ کے پیغامات ایران تک پہنچے ہیں. جام جہانی مختلف ثالثوں کی جانب سے کچھ تجاویز سامنے آئی ہیں جو ہمیں پہنچا دی گئی ہیں اور ہمیں موصول بھی ہو چکی ہیں. تاہم فی الحال میں ان تجاویز کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. البتہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ چند روز کے دوران سفارتی رابطے مسلسل جاری رہے ہیں اور مختلف ثالثوں نے اپنے اپنے خیالات اور تجاویز ہمیں پہنچائی ہیں. ولی اصل موضوع کے آج روائٹرز نے ایک سینئر ایرانین آفیشل کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ثالثوں نے دونوں ممالک کے سامنے 10 روز کے لیے حملے روکنے کی ایک نئی تجویز رکھی ہے تاکہ اس دوران عبوری جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جا سکیں. تاہم ثالثوں کی کوششوں اور نیگوسیشنز کی بات کے درمیان امریکہ ایران کے ایک دوسرے پر حملے پوری قوت سے جاری ہیں. امریکہ نے ایران کے خلاف مسلسل 9ویں رات بھی شدید فضائی حملے جاری رکھے. اس دوران امریکہ کے اہم اتحادی ملکوں یعنی کویت، بحرین، اردن وغیرہ پر بھی ایرانی حملے جاری رہے اور اس کی تصدیق باقاعدہ ایران نے بھی کی ہے. ان حالیہ حملوں میں اپریل کے بعد پہلی بار امریکی افواج کا نقصان ہوا ہے. امریکی ملٹری کے مطابق ہفتے کو شمالی عراق میں ایک امریکی اہلکار ہلاک ہو گیا. اس سے قبل جمعے کو اردن میں بھی ایرانی حملوں کے نتیجے میں 2 امریکی اہلکار ہلاک ہوئے جبکہ تیسرا لاپتہ ہونے کے بعد مردہ تصور کیا جا رہا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ایرانی حملے میں اردن کے ایک اور فضائی اڈے پر موجود امریکی فوج کے کئی بہت امپورٹنٹ بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نقصان پہنچا. نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ اردن میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں میں درجنوں امریکی فوجی زخمی اور کئی ہیلی کاپٹرز کو نقصان پہنچا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پہ کیے جانے والے تازہ حملوں کو اردن اور عراق میں مارے گئے امریکی فوجی اہلکاروں کا بدلہ قرار دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے آج رات ایران پر پھر انتہائی شدید جوابی وار کیا.
Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting. Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three as opposed to two great patriots. इस दौरान ग्लोबल इकॉनमी मुसलसल हचकोले खा रही है। ब्रेंट क्रूड जो पिछले हफ्ते 16% महंगा हो गया था, आज एक वक्त में मजीद 3% इजाफे के बाद $90 फी बैरल तक पहुंच गया। ताम सालूसी की कोशिशों की खबरों में तेज़ी के बाद ब्रेंट क्रूड $87 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में पेट्रोल आज $4 फी गैलन फरोख्त हो रहा है, जो जंग शुरू होने से पहले तकरीबन $3 फी गैलन था, तकरीबन 25% इजाफा हो चुका है। हकीकत यह है कि बढ़ती हुई फौजी कशीदगी के बावजूद डिप्लोमेसी की कोशिशें आज भी जारी हैं। पाकिस्तान और कतर ने मुश्तरका तौर पर अमरीका और ईरान के सामने कशीदगी में कमी की एक तजवीज़ भी रखी है। मुज़ाकरात की बहाली के लिए 9 जुलाई से पहले की पोजीशन पर वापस आने की इत्तला की आई है, लेकिन अब असल इम्तहान ये है कि क्या वाशिंगटन और तेहरान इस प्रपोज़ल को संजीदगी से लेते हैं या फिर जवाबी हमलों का ये सिलसिला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है। इस मौजू में बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ मलिक साहब, सीनियर एनालिस्ट है, दिफाई उमूर का बड़ा तजुर्बा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये जंग जो कि MOU भी हो चुका था, जिसमें सीज़ फायर भी हो चुका था, एक बार फिर उसी जगह पे पहुंच गई जहां से शुरू हुई है, और इसके साथ ही अमन की उम्मीदें और एक MOU के रेस्टोरेशन की उम्मीदें भी बहुत मांद पड़ गई हैं, और हर तरफ जंग के ख़तरात जो हैं वो मंडलाते नज़र आ रहे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है कि अमन अब कितना दूर हो चुका है? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, आपके शो पे आना हमेशा एक बड़ी इज्जत की बात है। आई एम ऑनर्ड सर, थैंक यू। ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसका आपने अपने इंट्रो में बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली आपने इसको कवर किया, मैं इसको एक और एंगल से आप ही की बात को आगे करना चाहूँगा कि ये जो हालिया शिद्दत आई है सीज़ फायर वायलेशंस में, और दोनों अतराफ से जो है एक ताबड़तोड़ हमले किए गए एक दूसरे के ऊपर, जिसके नतीजे में अमेरिकन साइड पे तो नुकसान हुआ ही, लेकिन ईरान का भी बहुत ज़्यादा उनके इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और इवन पब्लिक साइड सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज़्यादा शिद्दत से हमले किए गए और शदीद नुकसानात हुए। ये कोई भी सीज़ फायर हो, उसको मुस्तकिल बनाना या उसको पायदार बनाना जो है वो बाहम कम्युनिकेशन पर जो है उसका इन्हिसार होता है। अनफॉर्चुनेटली इस सीज़ फायर के साथ कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स या मैकेनिज़्म इवॉल्व नहीं कर सका, जिसकी वजह से दोनों अतराफ से जो हार्ड लाइनर्स हैं वो गाहे बगाहे अपने बयानात से तो इश्तियाल अंगेज़ बयानात से तो मामलात को ख़राब करते ही थे, लेकिन लेटली वो दोनों तरफ से काइनेटिक फोर्स एप्लीकेशन से ये एक दोबारा जंग की जो है रिवाइवल की सूरत हाल पैदा हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से इसमें इस बार शायद ईरान की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है कि ईरान ने अमेरिका को ये जवाज़ दिया कि वो दोबारा जंग शुरू करने के लिए उसको एक ऐसी वजह मिल गई, और फिर उन्होंने उस वजह को मिलने के बाद बदकिस्मती से उन्होंने भी कोई प्रोपोर्शनेट रिस्पांस नहीं दिया, और उन्होंने भी बिल्कुल जो है एसिमेट्रिक रिस्पांस दिया और मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज किया, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपने अभी बिल्कुल बड़े जामे अंदाज में कवर कर लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अब तक दोनों अतराफ कम अज़ कम ज़बानी तौर पे इस चीज़ का इयादा कर रहे हैं कि वो अमन के ख़्वाह हैं, तो यही एक सिल्वर लाइनिंग है, और हमें इसी पे अपनी उम्मीद रखनी चाहिए कि हॉक्स दोनों तरफ से जो हैं वो थोड़ा सा लेकिन एक स्टेप बैक करें। एमाज साहब, अगर नुकसान का और जो नुकसान के हम अगर जायज़ा लें अक्रॉस द बोर्ड दोनों
فریقین کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان، تو جو نقصان ایران کو ہوتا ہے کہ جہاں پر ظاہر ہے کہ ان کی ایئر فورس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ امریکی حملوں کو روک سکے، اور وہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے، اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف ایران ہوتا ہے، اور اس میں سویلین انفراسٹرکچر ہے، روڈز ہیں، ریلوے اسٹیشنز ہیں، بریجز ہیں، اور بے پناہ نقصان ہے۔ ایز اپوز ٹو دو ظاہر ہے کہ ایران جواب دیتا ہے، مگر اس کا نشانہ تو وہ امریکی فوجی انسٹیلیشنز ہیں جو کہ گلف سٹیٹس کے اندر ہیں، کوئی جارڈن میں ہے، کوئی کویت میں ہے، کوئی بحرین میں ہے، کوئی قطر میں اگر انہوں نے کر دیا، مگر مین لینڈ یو ایس پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، امریکہ کے طول و عرض میں تو اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ایران کا نقصان بے پناہ ہے۔ ایران ویسے بھی ظاہر ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں بے پناہ کمزور ریاست ہے، 49 سال سے وہ سینکشنز کے اندر ہے، اب یہ 5 مہینے سے جنگ کے اندر ہے۔ تو یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس میں ڈیویڈنڈ یا کوئی فائدہ دیکھتا ہے اس حکمت عملی میں کہ یہ جنگ جاری رہے، خاص طور پہ ایران کے حوالے سے؟ اور جیسے آپ نے فرمایا اس وقت تک تو ایم او یو ہو چکا تھا جب ایران نے حملہ کیا، ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا اور قطر اور سعودی عرب کے ویسلز کو ہٹ کیا گیا، جس وقت کہ تدفین کا عمل تہران میں جاری تھا، اور اس کے بعد سے پھر یہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ تو یہ تو ایک بہت ایک عجیب گنجلک سی صورتحال لگتی ہے ایران کے لیے۔ میں عرض کروں کامران صاحب، دیکھیے نہ صرف یہ کہ ایم او یو ہوا بلکہ اس کے 14 کے 14 نکات جو تھے وہ ایران سینٹرک تھے، یعنی اس میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی۔ اگر ان کی ورکنگ لیول پہ امپلیمنٹیشن کا میکانزم بن جائے تو یہ تو بہت بڑا ریلیف ملنے کو جا رہا ہے ایران کو۔ لیکن ہوا یہ ہے میری ذاتی رائے میں کہ ایران کے جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو ایک ان کے ذہنوں میں ایک ایگزیجریٹڈ سینس آف، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ہرا دیا ہے، جبکہ امریکہ کی ہار یا ایران کی فتح وہ اس طرح نہیں ہوئی کہ دونوں میں سے کسی ایک نے سرنڈر کر دیا ہو۔ وہ ہم لوگ یا آپ جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہم ایران کو کامیاب اس لیے قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ انہوں نے اپنی جنگ میں اپنی سروائیول جو ہے وہ انہوں نے انشور کی تمام تر نقصانات کے باوجود، اور امریکہ اپنے ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو اچیو نہ کر سکا اپنی تمام تر ملٹری مائٹ کے باوجود۔ تو اس کو ہم ٹیکنیکل بنیاد پہ ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ سمجھتے ہوئے ہم ایران کو وکٹری گرانٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا امریکہ سول سپر پاور کے طور پہ وہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری، سب سے بڑی نیوی اور ایئر فورس اس کی تباہ ہو گئی ہے کہ ایران اس کو جس طرح چاہے اپنی من مانی کر سکے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کسی اتنی بڑی ملٹری مائٹ کے اگینسٹ آپ ایک شرارت بھی کریں گے تو آپ ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی تباہی کرے، کیونکہ ایران کی تباہی ان کا جو مین آبجیکٹیوز ہیں اس کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ کیوں اوائڈ نہیں کرتے ایسے؟ تو ایئر مارشل صاحب، ایز وی اسپیک 10واں دن ہے یہ نئے فیز آف وار کا، یہ فرمائیے کہ اس پورے ماحول میں جس میں کہ ہم موجود ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ فارورڈ گوئنگ جو ہے اس ایک بار پھر امن کے حوالے سے بات چیت کی خبریں ہیں؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے یو ایس نے کہا کہ بھی مذاکرات کی بات ہے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور میسیجز کا جو ہے ایکسچینج ہو رہا ہے۔ ایرانینز نے بھی کہا ہے کہ میسیجز کا ایکسچینج ہو رہا ہے۔ ایرانین انٹیریئر منسٹر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ جو پورا ماحول بنا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں، کیا آپ کو کوئی روشن امید نظر آ رہی ہے کہ ایک بار پھر کوئی سیز فائر ٹائپ کی کوئی چیز ہو جائے گی؟ جی پلیز۔ میں آپٹیمسٹک ہوں جی، اور میرا خیال ہے کہ اسٹل دیر آر ہوپس کہ پاکستان کی بیک چینل ڈپلومیسی سے اور دونوں ملک کے یہ انڈیا جو انہوں نے دیا ہے کہ ابھی بھی وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بیٹر سینس ول پریویل اور انشاءاللہ کوئی بہتری کی صورت ہوگی جی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب، بہت سیزنڈ اینالسٹ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک افیئرز ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے
آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔